السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ پریمیم چینل. جہاں میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول تیرے عشق کی سرگوشیاں. اس کو تحریر کیا ہے زینہ شاہ نے. تو چلیں پڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ 14 کی طرف. رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا. پوری وادی میں اس وقت ہو کا عالم تھا. سردیوں میں اس جگہ معمول سے زیادہ ہی خاموشی چھائی ہوتی تھی اور اس وقت تو کوئی ذی روح وہاں سے گزرنے کا گمان بھی نہیں لا سکتی تھی. وہ سب اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند میں ڈوبے تھے جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی. ہانی ایک جھٹکے سے اٹھا تھا. کمبل اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے اور 2 پٹی کی سلیپر پاؤں میں پھنساتے ہوئے اس نے تیزی سے باہر کا رخ کیا جہاں ہانیہ بھی حواس باختہ سے اپنے کمرے کے دروازے سے نکلتی نظر آئیں. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے آنکھوں میں دہشت لیے پوچھا. تبھی دستک دوبارہ بلند ہوئی. حیام بھی خوف زدہ سی اپنے کمرے سے باہر آئی اور تیزی سے ہانیہ کی اوٹ میں ہوتے انہیں سختی سے شانوں سے جکڑ کر کھڑی ہو گئی. ہانی نے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں کو تسلی دی اور قدم دروازے کی جانب بڑھائے. کون؟ احتیاطاً پوچھتے ہوئے اس نے لاک پر ہاتھ رکھا لیکن وہاں جواب میں صرف دستک ہی بلند ہوئی تھی جیسے نوارد ابھی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا. اس نے الرٹ ہوتے ہوئے دروازہ کھولا. دروازے کے کھلتے ہی کوئی عجلت میں اندر داخل ہوا تھا اور دروازہ بند کر کے اس سے پشت ٹکائی تھی. اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھتے ہی ان تینوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. وہ کوئی اور نہیں مسٹر شیرگل تھے جو اس وقت بری طرح ہانپتے ہوئے پسینے میں شرابور تھے. ڈیڈ سب ٹھیک ہے؟ آپ اس وقت اس طرح آپ آئے میرے ساتھ یہاں بیٹھیں. اس نے انہیں تھام کر اپنے ہمراہ اندر لاؤنج میں لاتے صوفے کی جانب قدم بڑھائے. ڈیڈ پانی پئیں. ہانیہ کی اوٹ میں کھڑی حیام باپ کی حالت دیکھتے تیزی سے کچن سے پانی کا گلاس تھامے ان کے سامنے 2 زانوں بیٹھی تھی. ڈیڈ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے اب اس وقت اور آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ ہانی نے پریشانی کے عالم میں ان کے مٹی سے اٹے کپڑوں کو دیکھا. وہ تو ہر وقت نک سے تیار رہتے تھے لیکن اس وقت ان کے کپڑے ملگجے تھے. اس کا دماغ سائیں سائیں کرتا کسی بڑے خطرے کا سگنل دے رہا تھا. حیام بیٹا میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. مسٹر شیرگل کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ بولنے کے قابل ہوئے لیکن اب بھی ان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی. ہانی سنجیدگی سے لب بھیچے انہیں خاموشی سے دیکھتا ان کے بولنے کا منتظر تھا. میں نے ہمیشہ تم لوگوں کو اپنی اس حقیقت سے بہت دور رکھا تھا تم لوگوں کی حفاظت کی خاطر کیونکہ تمہاری ماں نہیں چاہتی تھی کہ تم لوگ وقت سے پہلے اس دنیا کی حقیقت سے آشنا ہو جس سے ہم جڑے ہیں. وہ تمہید باندھتے خاموش ہوئے تو حیام نے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ کا مان دیا. انہوں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. ہمارے آباء و اجداد نسلوں سے انڈر ورلڈ کی دنیا سے وابستہ تھے اور ہمیں بھی بچپن سے اس دنیا میں سروائیو کرنے اور اس کی سربراہی کرسی پر راج کرنے کے لیے ٹرین کیا جاتا تھا. میرے والد نے مجھے بچپن سے ہی ہر ہتھیار کا استعمال سکھایا تھا اور آج تک میں اپنی اس روایت کو بخوبی سنبھال رہا تھا. لیکن ہمارے دشمن نے ہمارے اپنوں کے دل میں بغض کچھ اس طرح ڈالا کہ وہ ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے. کچھ کو پیسے سے خرید کر ہمارے خلاف کر دیا جو ہمارے محافظوں میں سے تھے. میں یہ سب تمہیں کسی اچھے وقت میں تمہاری عمر کے 20 سال کے عرصے کے مکمل ہونے کے بعد بتانا چاہتا تھا. اصولاً تو مجھے تمہیں بہت چھوٹی عمر سے ہی تیار کرنا چاہیے تھا لیکن تمہاری ماں کی خواہش اور تمہارے لکھنے کے جنون کو دیکھتے میں نے تمہیں اس دنیا سے کوسوں دور رکھا جبکہ میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے بعد تمہیں اس کرسی کو سنبھالنا ہے. اس پوری انڈر ورلڈ کی دنیا کی بادشاہت تمہارے ذمہ آنی ہے. لیکن میں جانتا تھا کہ تم اس قابل ہو کہ صحیح وقت آنے پر تم اپنی اس ذمہ داری کو بھی بہت اچھی طرح سے سنبھال سکو گے. لیکن وقت کا پہیہ ایسا پلٹا کھائے گا مجھے ہرگز علم نہیں تھا. وہ بولتے ہوئے تھک سے گئے تھے تبھی کچھ پل خاموش ہوئے. ان کے چہرے سے نقاہت واضح ہو رہی تھی. ہمارے کام کے کچھ اصول ہیں. ہم انڈر ورلڈ کی دنیا پر راج کرتے ہیں لیکن ہمارے بزنس میں ناجائز کام شامل نہیں ہوتے. لڑکیوں کی اسمگلنگ ڈرگس وغیرہ جیسے انلیگل کاموں سے ہم کوسوں دور رہے ہیں لیکن ہمارے دشمنوں نے ہمارے لوگوں کو اس کا نشہ ایسا لگایا کہ انہیں ہم سے بغاوت پر اکسا دیا. میں نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی لیکن کہ ان کو اس سب سے باز رکھ سکوں لیکن جب نشہ ایک بار منہ کو لگ جائے تو وہ چھوٹتا نہیں ہے پھر چاہے وہ طاقت کا ہو یا دولت کا ہو. اور یہی کچھ یہاں بھی ہوا ہے. اسی لیے ہمیں اپنا ملک چھوڑ کر آنا پڑا کیونکہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ مجھے تم لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑا. میرے وفادار اور دوست اب بھی ہیں جو ہر معاملے میں ساتھ ہیں لیکن ہم سب بے بس ہو چکے ہیں کیونکہ اب ان سب کی نظر میری کرسی پر لگی ہے اور وہ ہر حالت میں مجھے مار کر اس کرسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے ان تمام انلیگل کاموں کو بنا کسی ڈر اور خوف کے مزید پروان چڑھا سکیں.
ان کی بات مکمل کرنے تک وہ بری طرح ہانپنے لگے تھے۔ حیام کے چہرے پر بھی ان کے لفظوں سے خوف کے بادل چھانے لگے تھے، جبکہ ہانی سپاٹ چہرہ لیے انہیں سن رہا تھا، جیسے یہ اس کے لیے کوئی معمول کی بات ہو۔ تو ان لوگوں نے آپ پر حملہ کیا ہے؟ اس کے چہرے کے ساتھ اس کا لہجہ بھی سرد تھا۔ ہاں، اور اس حملے میں میرا بہت قریبی ساتھی میری جان بچاتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے تمام محافظ بھی وہ لوگ خرید چکے تھے۔ میں بہت کمزور پڑ چکا ہوں بیٹا۔ ان کی آواز میں نمی سی گھلی تھی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں ڈیڈ، میں ان سب چیزوں سے بہت پہلے سے آگاہ ہوں۔ اس نے بے تاثر لب و لہجے میں انکشاف کیا، جس پر ہانیہ اور مسٹر شیرگل دونوں ششدر رہ گئے۔ تم جانتے تھے؟ ہانیہ نے حیرت زدہ ہوتے لب کشائی کی۔ جی مام، میں جانتا تھا۔ میں نے شیرگل مینشن میں ڈیڈ کی اور فرید انکل کی باتیں سنی تھیں جب میں 12 سال کا تھا، اور تب سے میں ہر بات جانتا ہوں، یہ بھی کہ اگلا سربراہ مجھے بننا ہے۔ اس کے انکشاف پر ان دونوں نے گہرا سانس خارج کیا۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ جاننے کس خدشے کے تحت مسٹر شیرگل نے پوچھا۔ نہیں ڈیڈ، میں جانتا ہوں کہ میں کہاں سے بلانگ ہوں، اور میں اپنے آباء و اجداد کی روایتوں کا ہرگز ٹوٹنے نہیں دوں گا، اور نہ ہی اس کے اصولوں میں سے کسی کو ترمیم کرنے دوں گا۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا تو مسٹر شیرگل کے چہرے پر طمانینت پھیل گئی۔ اب میں پرسکون ہو کر مر سکتا ہوں۔ بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا تو ہانی اور حیام کا ایک ساتھ ہاتھ ان کے لبوں تک گیا تھا، جبکہ ہانیہ کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ نہیں ڈیڈ، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی تو اسی فیملی کا حصہ ہوں۔ کیا ہوا اگر میں لڑکی ہوں؟ میں بھی آپ کے اور ہانی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ملوں گی۔ حیام نم آنکھوں سے بولتے ان کے برابر میں بیٹھتے ان کے شانے سے لگی تھی، جبکہ ہانی سنجیدگی سے انہیں تک رہا تھا۔ وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن دل اس کا بھی کسی نے بری طرح سے مسل ڈالا تھا۔ ایک عجیب خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا، جس سے اس نے خود کو بہت جتن کرتے باہر دھکیلا تھا۔ آپ آرام کریں ڈیڈ، ابھی کچھ دن آپ یہیں رہیں، یہاں کا پتہ کسی کے پاس نہیں ہے نا؟ اس نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، یہاں کا پتہ صرف فرید کو تھا، اور وہ آج… ان کی آواز بولتے ہوئے لڑکھڑائی تو ہانی نے ایک دم اپنی آنکھیں میچیں۔ آپ آرام کریں ڈیڈ، صبح بات کریں گے۔ وہ بولتے ہوئے کھڑا ہوا اور سہارے سے انہیں کھڑا کیا۔ ان کی حالت دیکھتے ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں سے وہ نہ سوئے ہوں اور نہ ہی ٹھیک سے کھایا ہو۔ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر اس کا دل کسی نے شکنجے میں جکڑا تھا، جبکہ دماغ میں ان لوگوں کو سوچتے ابال اٹھا تھا جو ان کی اس حالت کے ذمہ دار تھے۔ 2 دن پرسکون گزرے تو مسٹر شیرگل کو کچھ اطمینان ہوا۔ یہاں کا پتہ انہوں نے بہت پوشیدہ رکھا تھا، کیونکہ ان کے لیے سب سے اہم اپنی فیملی کی سیفٹی تھی۔ وہ یہاں رہ کر اگلا لاہے عمل تیار کر رہے تھے۔ ان کے تمام وفادار تو دشمنوں کی نظر ہو چکے تھے، اور جو ان کے ساتھ تھے وہ اب اس دنیا سے ہی جا چکے تھے۔ وہ ہر طرف سے کمزور ہو رہے تھے، اور سربراہ ہونے کے ناطے وہ سب کچھ اس طرح لٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہانی کا رد عمل دیکھ ان کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی اکیلا کیسے یہ سب سنبھالے گا، جبکہ اس کی تو کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہوئی تھی۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹتا جا رہا تھا۔ انہیں اب یہ اپنا فیصلہ غلط لگا تھا، لیکن اب وقت پچھتانے کا نہیں تھا۔ وہ انہیں تانوں بانوں میں الجھے تھے جب ہانیہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ آپ کو افسوس ہو رہا ہے نا؟ ہانیہ کی آواز پر وہ چونک کر سیدھے ہوئے۔ نہیں تو، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ انہوں نے ان کا افسردہ چہرہ دیکھا تو ان کا مفہوم سمجھتے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہلکا پھلکا لہجہ اپنایا۔ میں جانتی ہوں اگر میں آپ کو نہ روکتی تو آج ہانی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور نوبت یہاں تک نہ آتی۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا، جسے دیکھ کر مسٹر شیرگل کا دل تھما تھا۔ تم ان سب باتوں کو مت سوچو، جتنا ان سوچوں میں مبتلا ہوگی یہ سوائے منفی خیالات کے اور کچھ نہیں دکھائیں گے۔ اور کوئی بھی وقت یکساں نہیں رہتا، اگر اچھا وقت نہیں ہے تو برا بھی گزر جائے گا، بس اس میں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، بس اسے ٹوٹنے مت دینا۔ ان کے سمجھانے پر ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب اپنی خوبصورت سی مسکراہٹ دکھا دو تاکہ میرے دن کا آغاز بہترین ہو۔ انہوں نے مسکرا کر ان کا چہرہ ٹھوری سے تھام کر اوپر کیا تو ہانیہ جھیپ کر مسکرا دیں۔ آج ہی پہلی ملاقات کی طرح شرماتی ہیں آپ مسز شیرگل؟ ان کے گلابی عرض دیکھتے انہوں نے شرارت سے کہا۔ بس کر دیں آپ بھی، بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب تو یہ اپنا فلرٹ انداز چھوڑ دیں۔ اپنی جھیپ مٹاتے ہانیہ مصنوعی غصے سے بولی۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت کا آپ پر 1% بھی اثر نہیں ہوا۔ وہی حسن، وہی شادابی، کیا کریں، آپ نے اب تک ہمیں گھائل کر رکھا ہے، چاہ کر بھی اس بس میں سوار نہیں ہو پا رہے ہم۔ شوخی سے کہتے ہوئے ان کی جانب جھکے تو وہ بدک کر پیچھے ہوئیں۔ توبہ ہے، بچے دیکھ لیں گے تو کچھ تو شرم کریں۔ آنکھیں دکھاتے انہوں نے تنبیہ کی، لیکن مقابل کی نگاہوں میں شوق کا
ایک جہاں آباد تھا جس میں محبت کا واضح پیغام تھا، جس پر وہ زیادہ دیر ان کی بولتی آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں، اور ان کی اس کیفیت پر مسٹر شیرگل کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ ڈونٹ وری مائی بیوٹیفل وائف، بچے گھر پر نہیں ہیں۔ بھیام کو حسب عادت قدرتی خوبصورتی کو دیکھتے وقت گزارنا تھا، اور ہانی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، آپ جانتی ہیں۔ ان کا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھامے انہوں نے اطلاع دی۔ میں آپ کے لیے کافی لاتی ہوں، شاید ٹھنڈ کا اثر ہو گیا آپ پر۔ بچوں کی غیر موجودگی کا سن کر انہوں نے بھاگنے کو پر تولے۔ مجھ سے بچنے کے بہانے ہیں یہ تو، لیکن چلیں آپ کو چھوٹ دی کیونکہ اس وقت واقعی شدت سے کافی کی طلب ہو رہی ہے۔ مسکراتی ہوئی انہوں نے ان کا ہاتھ گرم جوشی سے دبا کر چھوڑا تو ہانیہ مسکرا کر کچن کی جانب چل دیں۔ مسٹر شیرگل نے پرسوچ نظر ان کی پشت پر ڈالی۔ ہانیہ کے چہرے پر چھایا خوف اور افسردگی انہیں ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، اسی لیے وہ خود کو مطمئن اور بے فکر ظاہر کرتے ان کا خوف ظاہر کرنے میں کامیاب ٹھہرے تھے۔ ہانیہ کے چہرے کے رنگ یاد کرتے وہ سر جھٹک کر مسکرا دیے۔ ڈیڈ، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ بلیک ہوڈی اور جینس سے وہ نکسا تیار بہت وجیح لگ رہا تھا۔ مسٹر شیرگل نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں بیٹا۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی تیاری کو دیکھتے انہوں نے بات بدلتے استفسار کیا۔ جی ڈیڈ، یہاں کے ایک پبلشر کے ساتھ میٹنگ ہے، بس اسی سلسلے میں جانا ہے، اس نے ان کے برابر والی کین کی کرسی سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جائیں اور اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے آنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بہت سے بھیڑیے ہماری طاق میں ہیں، اور جانے کب وہ بو سونگھتے یہاں پہنچ جائیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، اور آپ ابھی اپنا دفاع کرنا بھی نہیں جانتے۔ ان کے لہجے میں فکر پنہاں تھی۔ جی ڈیڈ، آپ فکر مت کریں، میں جلد سے جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ انہیں تسلی دیتے ان سے پیار لیتا باہر کی جانب بڑھا۔ مسٹر شیرگل نے اس کی پشت کو جاتے دیکھا۔ جانے کیوں انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کچھ انہونی ہونے والی ہے، شاید یہ آخری بار تھا جب وہ اپنے بیٹے کو نظر بھر کر دیکھ رہے تھے۔ جانے کیوں انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آج کے بعد اسے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، جانے کیوں۔ جی تو جناب، ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی، جلد لے کر آؤں گی آپ کے لیے اگلے ایپیسوڈ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔